جو شخصیت خطاب کرنے کے لیے آ رہی ہے حیدرآباد کی ممتاز جہدکار شخصیتوں میں شمار ہے، اور یہ ظالموں کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف مسلسل جدوجہد کرتے رہے ہیں، اور جو ہے گورنمنٹ آف آندھرا پردیش کا جو مائنارٹی کمیشن ہے اس کے آپ معزز رکن تھے۔ آپ کا بڑا کارنامہ ہے اور حیدرآباد کے ممتاز ایجوکیٹ ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہمارے مسائل ہیں اور ہم پہ جس انداز کا ظلم ہوا وہ تمام باتیں ریکارڈ کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ سنجیدگی سے غور کیجیے۔ وہ قوم جو سنجیدگی کو پیش نظر رکھتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی سے سرفراز کرتا ہے۔ میری گزارش یہ ہے جذبات میں مت آئیے، حقائق کو پیش نظر رکھیے، اور آپ کے سامنے جو لوگ آ رہے ہیں بڑے باکردار لوگ ہیں، بڑے شفاف لوگ ہیں۔ ان ایک شعر میں آپ کو جو ہے جناب طارق خاصی صاحب کی تعریف کر دیتا ہوں۔ ایک ہی شعر میں، وہ شعر یہ ہے، عزم محکم ہو تو ہوتی ہے بلائیں پسپا، عزم محکم ہو تو ہوتی ہے بلائیں پسپا، کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل کنا۔ میں جناب طارق صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علی جناب مولانا پھر حامد حسین چشتاری صاحب قبلہ شہر نشین پر تشریف فرما، معززین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ انتخابی جلسہ اس لیے بلایا گیا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ حقائق پیش کیے جائیں، اور ملی فریضہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح معنوں میں استعمال کریں تاکہ آپ کے حکمراں آپ کے حقوق کا حفاظت کر سکیں، آپ کے رائٹس کو آپ کو دلا سکیں۔ خداوند قدوس قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے کہ کسی کی برائی بلند آواز میں کی جائے، لیکن اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو یہ اجازت ہے، آپ کو یہ لائسنس ہے کہ آپ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ آپ کسی پر ظلم ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے اپنی قوت نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ جو زبان سے روکو، اور اگر آپ زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم آپ دل میں اسے برا سمجھو اور ظالم کا ظلم کو برا سمجھو، تاکہ ظالم مجبور ہو جائے، ظالم شرمندہ ہو جائے۔ اس کے پیچھے ایک منطق ہے کہ ظلم کو سماج میں پنپنے نہ دیا جائے اور ہر ایک کے حقوق ہر ایک کو ملتے جائیں۔ تو میرے بھائی، قرآن کریم تو دستور حیات ہے، یہ حق دے رہا ہے کہ آپ ظالم کے ظلم کو آشکار کرو۔ دستور ہند کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یہ آپ کو حق دیتا ہے کہ ہر 5 سال میں اپنے نمائندے چنیں، اور چننے کے سلسلے میں یہ اجتماعات کریں، جلسے کریں، تاکہ عوام کو آگاہ کیا جائے کہ ان کے حقوق کو ان کو مل رہے ہیں یا نہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ کو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت، یعنی قانون حق معلومات کے تحت میں نے کچھ معلومات حاصل کی ہیں اور آپ کے سامنے ان معلومات کو پیش کر رہا ہوں۔ خدا را میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کسی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہتا۔ میرے سامنے وہ احادیث مبارکہ ہیں کہ جھوٹ سے رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، اور میں دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے میں اپنی آخرت خراب کرنے کا قطعاً قائل نہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے حق کا استعمال اس انداز سے کیجیے کہ ظالم کے ظلم سے روکا جائے۔ اگر آپ یہاں پر اس مجلس میں، اس نشست میں اگر آپ یہ طے کر کے اٹھ رہے ہیں کہ آپ
کے ظلم کو روکیں گے تو آپ کے یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے, آپ کا یہاں یہ باتیں سننا بھی عبادت ہے. تو میں اسلام نے تو یہ راستے سے پتھر کو ہٹانے کو ثواب کا درجہ دیا ہے, اور آپ پہ ظلم ہو رہا ہے, آپ اس ظلم کو روکنے کے لیے اگر آپ کمر بستہ ہو کے آگے بڑھ رہے ہیں اور اچھے قائدین کو چن رہے ہیں تو آپ بھی عبادت کا درجہ پا رہے ہیں. میں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ہم نے یعنی ہنگامی صورت میں اس کو استعمال کرتے ہوئے عوام کو اپنے حلقے کی عوام کو مستفید ہونے کا موقع دیا گیا ہے. اس سلسلے میں آپ کے اسکول میں بچوں کے بیت الخلاء کی تعمیر کرنے کے لیے ایسے عنوانات پر یہ رقم خرچ کی جانی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ ہورڈنگ ہے, تشہیری بورڈ ہے, ایئرپورٹ سے لے کر حیدرآباد کے ہر چوراہے پہ یہ کام ہماری شناخت ہے, ہم کام کرتے ہیں. تو آپ کے ایم پی صاحب نے کیا کام کیا پچھلے 5 سال میں؟ 19 کروڑ روپے حکومت کی طرف سے فراہم کیے گئے, انہوں نے 6.5 کروڑ روپے خرچ کیا اور باقی کے 9.5 کروڑ روپے واپس کر دیے. تو اس میں کس کا نقصان ہوا؟ آپ حضرات کا نقصان ہوا. یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر کوئی صاحب یہاں پر انگلش جانتے ہیں یا معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسٹیج پر آ کر یہ معلومات لے سکتے ہیں. وہی جب صدر محترم کا یہ حال ہے تو آپ جانیے کہ ایم ایل اے صاحب کا کیا حال ہوگا. ایم ایل اے صاحب صرف انہیں 1 کروڑ روپے دیا جاتا ہے تو 2010-11 میں 95 لاکھ خرچ کیا اور بعد میں 2011-12 میں 45 لاکھ خرچ کیا, یعنی 50% سے بھی کم. 2012-13 میں 45 لاکھ 50% سے بھی کم, یعنی آپ کو روپیہ دیا گیا خرچ کرنے کے لیے تو 8 آنے خرچ کیے, اور 2013-14 میں تو پیسہ بھی خرچ نہیں کیے. تو یہ آپ کے قائدین آپ کو سہولتیں پہنچانے کے لیے کہ تقاریر کا ذریعہ اپنائے ہیں. حکومت موقع فراہم کر رہی ہے کہ بھائی خرچہ کرو, اور اس سال اگر خرچہ کریں گے تو آئندہ سال اور خرچ کرنے ملتا ہے. تو آپ بغیر خرچ کر کے تقاریر کے ذریعے شہر کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو آپ ایسے قائدین کو چن کر آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ 2007 سے چیف منسٹر راجشیکھر ریڈی صاحب نے پرانے شہر کا دورہ کیا اور 2000 کروڑ کے پیکیج کا اعلان کیا پرانے شہر کی ترقی کے لیے. اور وہ ترقی میں یہاں پر ڈرینیج کا, روڈ کا, پارک کا, اسکولوں کا اور 8000 مکانات غریب مسلمانوں کو دینے کا اعلان کیا گیا. یہاں پر آپ بتلائیے کتنے میرے بھائیوں کو, غریب بھائیوں کو مکانات دیے گئے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھی مکان ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہاں پر بنا کر پرانے شہر میں نہیں دیا گیا. تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ وہ نہیں ہے, آپ ہے. آپ جو ووٹ دے کر ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو آپ کے حقوق کو پامال کرتے ہیں, آپ کو حقوق کو پاؤں تلے رونتے ہیں. آپ ان کو منتخب کر کے الیکٹ کر کے آپ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ پر ظلم کریں. اور یہی حال ہمارے کرن کمار ریڈی صاحب نے 2-2.5 سال پہلے پرانے شہر کا دورہ کیا اور خوب دونوں ایم پی اور ایم ایل اے اور سی ایم اس وقت کے راجشیکھر ریڈی صاحب بھی اور سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک لمبا کرتا کیسا بنایا جبکہ
جبکہ مال غنیمت میں جو کپڑا آپ کو میسر کیا فراہم کیا گیا تھا اس میں اتنا لمبا کتا نہیں بنایا جا سکتا تھا، تو آپ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ بچہ میرا جواب دے گا۔ صاحبزادے کیا فرماتے ہیں کہ میرے حصے، تو خلیفہ وقت سے بھی سوال کیا جاتا ہے، تو خلیفہ وقت کر رہا ہے، خلیفہ وقت یہ بیان یہ کرتے ہیں کہ میرے بیٹے تم جواب دو، تو یہ جواب کے جو ہے ہماری یہ تعلیمات ہے کہ ہم ہمارے قائدین سے سوال کریں اور سوال کرنے والے کو جواب صرف اور صرف تقاریر کے ذریعے ان حقائق کی طرف، ان معاملات کی طرف روشنی ہی نہیں کرتے، اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے جس سے آپ سب محروم ہو رہے ہیں۔ میں چونکہ اب آپ کے قائد